وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک باقی زندہ اور جاوید رہنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. اور جو زندہ اور جاوید رہنے والی ذات ہے، عبادت، ریاضت اور نظر و نیاز اسی اللہ کی ہے. یہ جو مر جانے والے ہیں، یہ جو قبروں میں چلے جانے والے ہیں، جنہوں نے زمین کے اندر چلے جانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ رب کے محتاج ہیں، رب ان کا محتاج نہیں ہے. کائنات ساری کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی محتاج. او کما قال فی موضع آخر انک میت وانہم میتون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد درود اور سلام ہوں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو کائنات میں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. میرے بھائیو، آج جو آپ کے سامنے میں موضوع رکھنا چاہتا ہوں، اس موضوع پر بات کرتے ہوئے انسان کے رونقے کھڑے ہوتے ہیں. میرے بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول آنے والا ہے، اور ربیع الاول کے اندر بہت ساری بدعات بھی ہوتی ہیں، اور ربیع الاول کے اندر مختلف قرآن کریم کے آیات کریمہ کا انکار بھی ہوتا ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیات نمبر 144 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں. افَإِن مَاتَ، اگر اللہ کے حکم کے ساتھ وہ فوت ہو جائیں، او قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر میدان جہاد کے اندر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بھل واپس لوٹ جاؤ گے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا جس اللہ کو تم پکارتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں، آپ کی موت واقعہ ہو جاتی ہے یا آپ کو میدان جہاد کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے، تو کیا آپ اپنا مشن چھوڑ دو گے، ایڑیوں کے بھل واپس ہو جاؤ گے؟ اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر تم ایڑیوں کے بھل واپس ہو جاؤ گے تو تم اللہ کا کچھ بھی نہیں نقصان کرتے، اپنا ہی نقصان کرو گے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ شکر گزاروں کا ساتھ دینے والا ہے. میرے بھائیو، آپ کو یہ الفاظ دنیا کے اندر ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے. ان سب کا جو معنی ہے وہ موت ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انک میت وانہم میتون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے دشمنوں نے بھی مر جانا ہے. یہ قرآن کا واضح اعلان ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کو سب سے زیادہ ادب اور احترام والا ایک آدمی
مانتا ہے تو پھر قرآن کے اس الفاظ کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھ لینا کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے والی جو ذات ہے وہ صرف وحدہ لا شریک۔ ایک نبی کریم علیہ السلام کا ادب میں کرتا ہوں، ایک آپ کرتے ہیں، ایک چرند اور پرند کرتے ہیں، لیکن پوری کائنات کے ادب اور احترام کرنے کے ساتھ وہ حق ادا نہیں ہوتا جو حق اللہ رب العالمین نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ نے آپ کا ذکر بلند کر کے جو آپ کا حق ادا کیا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب آپ کو یہ جو کاف ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، یہ جو کاف ہے اس کا میں مفہوم اور مطلب بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک دیوار لگا دیتی ہے، یہ بندہ خاص کے ساتھ اس کا یعنی کہ نسبت ہو جاتی ہے، جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صرف آپ کا ذکر بلند کیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام جب حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو لبیک کا کاف آ گیا، لبیک کا، اے اللہ ہم حاضر ہیں صرف تیرے لیے، لا شریک لک لبیک، ہم تیرے لیے۔ یہ کاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ کے لیے لگا دیا کہ ہم یہاں جو حاضر ہیں صرف تیری ذات کے لیے حاضر ہیں۔ اسی طرح انکا میتون و انہم میتون، انکا یہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ اس کے اندر انکا میتون و انہم میتون، یہ کاف جو لگ گیا یہ خاص محمد رسول اللہ کے لیے اللہ نے یہ قرآن کے اندر اس کا انتخاب کر دیا۔ اب وصال، پردہ کرنا، یہ سارے ان کا جو آتے ہوئے نام بنتا ہے وہ نام ہے موت۔ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کو بھی دنیا کے اندر مبعوث کیا، ان کا ایک آنے کا مقصد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش مبارک بھی ربیع الاول کے اندر ہے، اور آپ کی وفات مبارک بھی ربیع الاول کے اندر ہے۔ آپ کی پیدائش کے اندر کائنات کے اندر کوئی آدمی بھی اتفاقاً کسی ایک تاریخ پر نہیں ہے۔ کسی نے 8 لکھا ہے ربیع الاول، کسی نے 9 لکھا ہے، کسی نے 10 لکھا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، آپ نے اپنی غنیۃ الطالبین کے اندر محرم کی 10 تاریخ لکھی، یعنی کہ تاریخ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو کنفرم طور پر وہ امت کے سامنے نہیں رکھ سکی، یہاں پہ تاریخ آ کر عاجز آ گئی۔ لیکن آپ نے جب اپنا دین اور شریعت کا مشن مکمل کیا، آپ عرفات کے میدان پر اونٹنی پر چڑھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی وقت عین جبرائیل امین آسمان سے وحی لے کر نازل ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے پوری اپنی امت کو، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ آج کے دن یہ آیات نازل بھی یوم عرفہ والے دن ہوئی۔ فرمایا کہ میں نے دین کا کام مکمل کر دیا۔ آپ اونٹنی پر ہیں، اور جب آپ نے یہ بات کہی تو جبرائیل امین بھی وہاں پر ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت والی انگلی مبارک اٹھتی ہے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا،
جو تو نے مجھے دین دیا ہے وہ دین میں نے آج مکمل کر دیا۔ اسی میدان کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ ابوبکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس آیات نے یہ سنیا دیا ہے، جو پہلے ہم لوگ سنیا کہتے تھے آج ہم پیغام کہتے ہیں کہ یہ پیغام آیا ہے۔ کہا اس آیات نے پیغام دے دیا ہے محمد رسول اللہ کا واپس جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رازدار نبوت ہیں۔ میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نام مبارک کے ساتھ موت کا لفظ لگانا یہ توہین نہیں ہے، یہ آپ کی گستاخی نہیں ہے۔ گستاخی کیا ہے کہ آپ کے نالین مبارک میں اللہ اور محمد نام لکھ کر دیواروں پہ ٹانگنا اور دیواروں پہ چسپاں کرنا اور اپنے یہاں پہ بیج لگانا یہ توہین ہے۔ اگر یہ توہین نظر نہیں آتی، ایک آدمی تجربہ کر لے، اپنے والد صاحب کی جوتیاں لے لے اور ان جوتیوں کے اندر اپنے والد صاحب کا نام لکھ کر دیوار کے ساتھ ٹانگ دے اور لوگوں کو بتائے کہ میں نے اپنے والد صاحب کا نام جوتیوں کے اندر لکھا ہے، تو وہ لوگ اس کے اوپر جو باتیں کسیں گے وہ میں یہاں منبر رسول پر نہیں کہنا چاہتا، وہ اس کا جو کلا کما کریں گے وہ خود ایک تجربہ کر کے آدمی دیکھ لے، یہ عام انسان کی بات ہے۔ لیکن ہم نے عشق اور محبت کے دعووں کے اندر کیا کیا کہ اس دور کے اندر نالین مبارک کا کہیں پر بھی کسی حدیث کے اندر، کسی کتاب کے اندر، کسی علماء نے، کسی محدث نے، کسی صحابی رسول نے اللہ کی عزت کی قسم نالین کا نقشہ دنیا کے اندر نہیں آیا۔ یہ نقشہ ہم نے اپنی طرف سے ٹھونس کر ہم نے اس کو محمد رسول اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا اور منسوب کر کے اس کو نالین مبارک کا نام دے کر اس کے اندر محمد رسول اللہ نام لکھ دیا۔ وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کہیں محمد، آپ کے لب ملتے ہیں اور آپ ان کی بات کو مانے تو آپ کے دل ملتے ہیں۔ اور لفظ محمد وہ ہے جو جوتیوں میں لکھا جاتا ہے۔ پوری کائنات کی مخلوق کو جمع کیا جائے، فرشتوں کو، نباتات کو، انسانوں کو، حیوانات کو، اور جتنا دنیا پر پانی ہے اس کو سیاہی بنایا جائے، اور جتنے دنیا پر یہ درخت ہیں ان کی کلمیں بنائی جائیں۔ میرا ایمان اور میرا ذوق یہ ہے ساری مخلوق کو بٹھایا جائے اور صرف اتنا کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام کی تعریف کا آغاز کیا جائے اور انتہا تک پہنچے۔ ساری مخلوق عاجز آ کر یہ کہے گی کہ تھک ہار کر ہم بیٹھ گئے، ہماری قلم کا بھی جو ہے مدح باقی ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اور آپ کے اس اسم گرامی کی تعریف پوری کائنات کرتے کرتے تھک جائے گی، لیکن آپ کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ یہ میرا ذوق ہے، میرا ایمان ہے، اور میرے رب العالمین کا بھی یہی فرمان ہے۔ جہاں سے پوری کائنات تھک ہار کر بیٹھ جائے اور جہاں سے تعریف کا آغاز کیا جائے انہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اس کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کو جیسے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بعض رسولوں کو بعض پر کیا ہے ترجیح ہے، وہ بعض رسول بعض سے افضل ہیں، وہ سبقت لے جاتے ہیں۔ جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبروں کے بھی سردار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ اس پوری کائنات کے اندر، زمین آسمان کے اندر اللہ کے بعد
جن کا رتبہ اور مرتبہ اور جن کی عفت اور عزت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی توہین کہاں ہے کہ ایک آدمی ایک مولانا صاحب آپ کو حاضر ناظر بھی مانتا ہے اور مصلی رسول پر نماز بھی پڑھاتا ہے، یہ آپ کی گستاخی ہے۔ جہاں محمد رسول اللہ ہوں وہاں پر مصلی پر ابراہیم کو بھی اجازت کو نہیں ہے کہ وہ مصلی پر جائے، آدم علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، کسی پیغمبر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ موجود ہوں اور مصلی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر 2 نفل ہی پڑھا دیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی منصب نہیں۔ بات میری ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اس کی دلیل مسجد اقصیٰ، اس کے اندر معراج کی رات محمد رسول اللہ نے جو 2 رکعت پڑھائی، وہاں پر سارے پیغمبر موجود تھے، لیکن جبرائیل امین نے مصلی پر کن کو لے کر گئے؟ وہ محمد رسول اللہ کو لے کر گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر اللہ کے رسول ہوں گے وہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا، تو 1450 سال کے بعد حلوہ کھانے والا مولوی کیسے آگے جا سکتا؟ ہم نے نا دین اس کو سمجھ لیا ہے جو مولوی کہیں، ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ یہ جو مولوی ہمارے ساتھ کردار ادا کر رہے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچی۔ مولوی جو کہتا ہے ہم مان جاتے ہیں۔ مولوی نے کہا محمد رسول اللہ پردہ فرما گئے، ہم نے بھی پردے کا کہہ دیا۔ اگر ہم موت کا نام لیں گے تو نعوذ باللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے تو پھر قرآن کو ناریب ماننا چھوڑ دیں اور اعتراض کرنا ہے تو اللہ کے کلام پر کرو۔ اگر یہ شک ہے تو پھر قرآن کو کلام اللہ سمجھنا چھوڑ دو۔ ساری باتیں ایک جگہ میں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی، منافقت بھی ہو، کفر بھی ہو، اسلام بھی ہو، ایک بات ہوگی، یا اسلام ہوگا یا کفر ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ آپ کی توہین نہیں ہے۔ توہین کیا ہے؟ آپ کے نالین کا نقشہ بنا کر اس کے اندر محمد رسول اللہ نام لکھ کر دیوار پر لگانے سے کیا ہے؟ توہین ہے۔ دوسری توہین یہ ہے کہ اگر ایک امام صاحب کا اگر ایمان یہ ہے کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود، یعنی دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، تو پھر انہیں یہ کہیں کہ تو نے اتنی جسارت کر دی کہ رسول اللہ یہاں موجود ہیں اور تو مصلی رسول پہ چلے گیا۔ یہ اصلاحی باتیں ہیں، یہ اختلافی نہیں۔ لیکن آج کی امت کے یہ جو علماء جو ہیں، علماء سو جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ کردار ادا کیا جو علماء یہود نے کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ آج یہودیوں کے جو دین کے اندر تحریف ہوئی ہے، انہوں نے اصلی باتوں کو چھپا لیا اور نقلیوں کو آگے کر دیا۔ اگر ان کتابوں کے اندر وہ تحریف نہ کرتے تو آج دنیا کے اندر آپ کو اسلام نظر آتا۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ اپنی کتابیں پڑھ کر اس کے اندر نشانیاں پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھیں گے، یہاں اٹھیں گے۔ یہ ہماری کتاب جو ہے اس بات کی تائید کر رہی ہے۔ کلمہ پڑھا، بہت سارے صحابہ کرام آپ نے پڑھا ہوگا، انہوں نے اپنی کتب سے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ جب یہودیوں نے اس بات کو دیکھا انہوں نے کہا بھائی ان کتابوں کے اندر اتنا سچ لکھا ہوا ہے، یہودیت کا نام مٹ جائے گا۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دیا، اور ان کتابوں کو انہوں نے جو ہے چھپا لیا، انہوں نے غائب کر دیا، اور پھر جن کے پاس جو علم تھا قصے کہانیاں لکھ کر آج یہود اور انصارہ کا انہوں نے وہ جو ہے تو منہج بنا لیا، وہ دین بن گیا۔ آج ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی یہی کردار ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب آئے تو خوشیاں منا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا صحابہ اللہ نے تمہیں 2 عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اس کے اندر آپ خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں بھی ایسے مناؤ، بھنگڑا نہیں ڈالنا،
بلکہ اللہ کے ہاں صبح کی نماز پڑھو اور بغیر اذان کے بغیر اقامت کے نماز کے لیے آؤ اور یہاں کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں آج وہ خوشی کا دن عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ کر کے ہم نے کیا کیا؟ قرآن کا انکار کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ اکثر میں پڑھتا ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ لوگ، یہ قرآن نے کہا ہے، نام نہیں لیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا کیا؟ وکذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اولئک اصحاب النار، یہ جھٹلانے والے، یہ قرآن کا انکار کرنے والے کیا ہیں؟ اولئک اصحاب النار، یہ نار والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی مخلوق ہے، رب العالمین نے فرمایا تمام جن اور انس پر کیا آنے والی ہے؟ موت آنے والی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک باقی زندہ اور جاوید رہنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ اور جو زندہ اور جاوید رہنے والی ذات ہے، عبادت، ریاضت اور نظر و نیاز اسی اللہ کی ہے۔ یہ جو مر جانے والے ہیں، یہ جو قبروں میں چلے جانے والے ہیں، جنہوں نے زمین کے اندر چلے جانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ رب کے محتاج ہیں، رب ان کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات ساری کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی محتاج۔ یہ عقیدہ بنانا ہر انسان اور ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں اللہ کے کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر اذ حضر، حضر کا معنی جب موت کو حاضر کر دیا، یعنی ملک الموت کو حاضر کر دیا۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام کی موت کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو، پڑپوتروں کو، اپنے بیٹوں کو، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی بہت سارے محدثین نے لکھا کہ ان کو بھی اس وصیت کے اندر وہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں دنیا سے، میرے اوپر موت آنے والی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ میرے بعد تم کس کو پکارو گے؟ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مرنے والا ہوں، میرے اوپر موت آنے والی ہے، اور ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ موت کو حاضر کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام پر۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، اے میری اولادو، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ کیا کہا؟ عبادت کس کی کرو گے؟ اور بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اب تربیت یہاں پہ آ گئی۔ تربیت یعقوب علیہ السلام نے کیا کی؟ تربیت ایسی کی کہ انہوں نے اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے پردادا کی موت کو، اور موت کا کہنے والے کہ آج میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، آج کے بعد میرے مرنے کے بعد تم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ الہ واحدہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور جس کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے،
جس کی عبادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے رہے ہم اس کی عبادت کریں گے. اس لیے انہیں علم یہ تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو فوت ہو رہے ہیں یہ ہمارے معبود نہیں ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور ہم جس کی عبادت کرتے تھے آپ کی موت کے بعد بھی عبادت کس کی کریں گے؟ اس کی عبادت کریں گے. یہی معاملہ انک میت وانہم میتون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیا، آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخار ہے اور آپ کے بخار کی کیفیت 10 مردوں کے برابر ہے، کوئی عام کیفیت نہیں تھی. جتنے 10 مردوں کو بخار ہوتا ہے اتنا آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے. آپ کے سر مبارک پر سرخ کپڑے کی پٹی باندھی ہوئی ہے، اور آپ نے سب اپنی ازواج مطہرات اور امہات المومنین ہماری ماؤں سے اجازت طلب کر کے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ تشریف فرما ہیں. آپ نے ایک مرتبہ جنت البقیع کے اندر آپ تشریف لے گئے. یہاں پہ ماں جی عائشہ صدیقہ کی اگر بات آ جائے تو آپ کے دوپٹے کی عفت کا اگر بیان نہ ہو تو یہ حق ادا نہیں ہوتا. آپ جنت البقیع میں چلے گئے، اپنی امت کے لیے دعائیں کی، اور دعائیں کرنے کے بعد ماں جی عائشہ صدیقہ بھی پیچھے چلے گئی. ماں جی عائشہ صدیقہ نے جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹنے والے ہیں، آپ بھاگتی بھاگتی آپ نے بستر مبارک پر آ کر لیٹ گئی. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج اور ہماری ماں کے ساتھ پیار کا اظہار کیسا ہے. جب آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ جنت البقیع تو میں گیا تھا تو سانس آپ کا پھولا ہوا ہے. عائشہ بتا دے، نہیں تو جبرائیل مجھے بتا دے گا. کیا کر دے گا؟ جبرائیل مجھے بتا دے گا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علم غیب نہیں جانتے تھے. کیا علم غیب نہیں جانتے تھے؟ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. ماں جی عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ خاموش ہیں. جبرائیل امین دروازے پر کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا جبرائیل آ جا. اب جبرائیل کیا کہتا ہے؟ ملائک پورے فرشتوں کا سردار کہتا ہے اے اللہ کے رسول عائشہ کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے. جب تک عائشہ اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لے گی جبرائیل امین اندر قدم نہیں رکھے گا. اللہ اکبر. جس دوپٹے کی عزت کرنے کے لیے جبرائیل امین یہ الفاظ کہہ دیں، اور کائنات کے اندر ایک عام گلی کوچے میں پیدا ہونے والا وہ ماں جی عائشہ صدیقہ کے دوپٹے پر جب انگلی اٹھاتا ہے تو مجھے اس کے لیے جہنم ابلتی ہوئی نظر آتی ہے. دعا یہ فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو ماں جی عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی عزت اور عفت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کے اندر اٹھائے کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کی عزت اور اکرام کیا ہے اور جنہوں نے دفاع کیا ہے. ہم اپنی وصیت کے اندر صحابہ اکرام کا نام چھوڑ کر جائیں گے اور صدیاں یہ کہیں گی کہ صحابہ اکرام تھے، وہ صحابہ. انشاءاللہ ہم صحابہ کا دفاع کریں گے. ماں جی عائشہ صدیقہ نے جبرائیل امین آ گئے. آپ بیمار ہیں اور بیماری کے عالم کے اندر کیا ہے؟ آج مسلمانوں میں اور آپ عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور پھر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ربیع الاول آیا تو ہم نے اس میں جھنڈیاں لہرا دیں اور جھنڈیوں پر نالین کا نقشہ بنا دیا اور اس پر محمد رسول اللہ لکھ دیا، گاڑی پر، کھمبے پر، ریلی پر یہ لگا دیا. تو ہم نے کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا. نعوذ باللہ اللہ کے رسول جو ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے. اللہ کے رسول ان کاموں سے راضی ہونے والے نہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آج ہم عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کو آخری ایام کے اندر آپ کو بخار ہے، لیکن آپ فکر کس کی کر رہے ہیں؟ نماز کی. کس کی؟ نماز کی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ کو کہا کہ آپ ایسا کریں، ابو بکر کو کہیں کہ امت کو نماز پڑھا دے، آپ کو غشی آتی ہے اور آپ نیچے لیٹ جاتے ہیں، پھر غشی آتی ہے، کہتے ہیں صلاۃ صلاۃ، جس صلاۃ کے لیے ہم نماز اپنی دکانوں کو بند نہیں کرتے۔ دو ہوتے ہیں، باپ ایک جگہ میں چلے جاتا ہے نماز پڑھنے، بیٹا دوسری جگہ میں چلے جاتا ہے، اور رب کائنات کی قسم جب اذان ہوتی ہے بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے، لیکن میری اور آپ کی عاشق رسولوں کی دکان بند نہیں ہو۔ آپ ایک مرتبہ دکان کو بند کر کے دیکھیں اور پھر اس کے ثمرات دیکھیں، اس کی برکت دیکھیں، آپ اپنی کمائی کو دیکھیں۔ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں جب اذان ہو اپنی دکان کو بند کر کے آپ مسجد کی طرف آ جائیں، اللہ کی قسم آپ کی اس کمائی کے اندر جو برکت ہوگی آپ اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی دکانوں کو تالا نہیں لگاتے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ ماں جی فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے باپ جو ہیں وہ نرم دل ہیں، آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں جا سکیں گے۔ فرمایا عائشہ اللہ بھی میرے مصلے پر، زندگی کے اندر جو میرے مصلے پر امام بنے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق کا جو رتبہ ہے سارے انبیاء کے بعد جو رتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق کا رتبہ ہے، وہ صداقت کا رتبہ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی تعریف ہے، اور ابو بکر صدیق وہ ہیں ہجرت کی رات محمد رسول اللہ آپ کے کندھے مبارک پر سوار ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے محمد رسول اللہ جاتے ہیں تو ماں جی عائشہ صدیقہ کے سینے کے ساتھ محمد رسول اللہ اپنے آخری جو ہچکیاں جو ہیں وہ ماں جی عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر لیتے ہیں۔ آپ نے ابو بکر کا کہا، جب ابو بکر کا کہا تو حضرت ابو بکر مصلے پر آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دو ہاتھوں سے ایسے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تالی۔ کیا کہتے ہیں؟ تالی۔ آپ سیکھ کے جائیں کیا کہتے ہیں؟ تالی۔ اور یہ ایسے جس کو کہتے ہیں یہ تفسید ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسید۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے پر ہیں، اللہ کے رسول وہاں سے دو صحابہ کے سہارے پر آپ آ رہے ہیں، اور پیچھے سے صحابہ نے یہ تفسید بچائی۔ ابو بکر صدیق کو یہ کہا تفسید بچا کر کہ اللہ کے رسول آگے ہیں، آپ مصلی چھوڑ دیں۔ ان کا بھی یہ ایمان تھا جہاں پر اللہ کے رسول حاضر ہوتے ہیں وہاں ابو بکر بھی مصلی پر نہیں جا سکتا۔ یہ کن کا ایمان ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ ابو بکر صدیق جب اپنا مصلی چھوڑنے لگے اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ رک جاؤ۔ اللہ کے رسول ابو بکر کے امام بن گئے، اور سیدنا ابو بکر پوری امت کے امام بن گئے۔ آپ نے مصلی کے ساتھ بیٹھ کر ابو بکر کو نماز پڑھائی، اور ابو بکر نے محمد رسول اللہ کی امت کو نماز پڑھائی۔ آج جب انگلی اٹھتی ہے تو ابو بکر کی ذات پر اٹھتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا ہونے کی اجازت محمد رسول اللہ نے دی ہے، اور محمد رسول اللہ نے جو اجازت دی ہے وہ فارسی کا شاعر کہتا ہے مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، اور جبریل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ یعنی جبرائیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بولتے جب تک جبرائیل نہ آ جائے، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں بولتے جب تک اللہ جبرائیل کو محمد رسول اللہ کے پاس نہ بھیج دے۔ اور وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آج محمد رسول اللہ کی زبان پر وہ شک کرنے والوں، بدعت کرنے والوں، میرے بھائیوں یہ بدعت کرنے والے جو ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب کائنات کی قسم یوم عرفہ والے دن جو اللہ کے نبی نے دین کو مکمل کیا تھا، یہ بدعت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول دین شریعت کے اندر جو ہے تو کمی اور پیشی کر کے گئے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا
میں نے آج تیرا دین جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی میں نے مکمل کر دیا۔ آج ابو بکر صدیق پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور پاکستان کی زمین پر اٹھاتے ہیں، اور پھر جب ہم ان کی دفاع کرتے ہیں تو لوگ ہمیں جو ہے تو جناب وہ اخلاق کا جام پلاتے ہیں اور اخلاق کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ابو بکر صدیق پر انگلی اٹھے گی تو رب کائنات کی قسم میرے رب کی بھی انگلی تم پر اٹھے گی، اور میرا رب بھی کہتا ہے تم لعنتی ہو، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں تم لعنتی ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج ابو بکر صدیق کی جو عزت نہیں کر رہا وہ پوری شریعت اسلامیہ کی عزت نہیں کر رہا۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے امت کے لیے ایک ہی در چھوڑا کہ میری امت صلاۃ صلاۃ صلاۃ۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، کیا جتنا مجمع ابھی ہے یہ کل ظہر کی نماز میں ہوگا؟ یہ کل عصر کی نماز میں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا تو پھر اسلام کی طرف آ جا یا مکمل دوسری طرف چلے جا۔ آج ہم نے رزق کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا، آج ہم نے رزق کے لیے اذان کی دعوت کو چھوڑ دیا۔ آج میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے، آج حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر ہم اپنے بیڈ روم سے مسجد تک نہیں آ سکتے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ رب کائنات کی قسم یہ ایمان مجھے اور آپ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام میں بھی لے کر نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، جب انسان کسی سے راضی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یار میرے گھر آنا، میں چائے پلاؤں گا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب رب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، بندے کی 5 وقت کی ڈیوٹی لگانے کے لیے میرا رب اسے مسجد کے لیے لے آتا ہے۔ جب یہ مسجد میں آتا ہے تو ہدایت میرا رب اسے آٹومیٹیکل دے دیتا ہے۔ آج ہم کپڑا کفن بھی جو ہے تو حرام کا لے کر جا رہے ہیں۔ آج سب کچھ جو ہے ہماری دنیا ہے، اور جنہوں نے دنیا کے لیے کیا اور دنیا کے لیے محنت کی، رب کائنات کی قسم اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کی دنیا ان 2 آنکھوں کے پلکوں کے درمیان میں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کچھ بھی ہے۔ الدنیا متاع الغرور، یہ دنیا ملعون ہے، اس کے اندر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے علاوہ باقی سب ملعون ہے، ذکر الہی کے علاوہ سب ملعون ہے۔ جب تو رب کا ہو جائے گا، رب اس دنیا کو آپ کے قدموں کے اندر غلام بنا کر بھیج دے گا۔ یہ دنیا پھر تیرے لیے ہے جب تو اللہ کے لیے بن جائے گا۔ آج 12 ربیع الاول کو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم حلوے تقسیم کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ آج کے دن سبھی کو خوشی ہے سوائے ابلیس کے۔ کیا سب کو خوشی ہے، ایک ابلیس کو خوشی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ مختصر وقت کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ جائیں پوری دنیا کے اندر، آپ کی پیدائش کا یہودی بھی انکار نہیں کر سکتا، آپ کی پیدائش کا نصارہ بھی انکار نہیں کر سکتا، ہندو بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ہندوؤں کی عبادت کو دیکھیں، اس کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صاحب پیدا ہوئے تھے۔ آپ ان کی عبادت کو دیکھو، میں تو ریسرچ کے طور پر کرتا ہوں، وہ بھی یہ کہتے ہیں، شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ محمد پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی پیدا ہونے کی انکار نہیں کرتے۔ وہ جو مکہ کے اندر جس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کا بھی ایمان یہ تھا میرے بھائی کے گھر میں ہمارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ خوشی تو ان کو بھی تھی، اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، تھی یا نہیں؟ لیکن 40 سال کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلا انہی انگلیوں نے جنہوں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی نے اسی کے اندر پتھر لے کر یہ بات کہی تھی، علی ھذا جماعتنا۔ پہلا پتھر جو مارا تھا ابو لہب نے محمد رسول اللہ کے چہرے پر مارا تھا۔ یہاں پر انہوں نے انکار کس کا کیا تھا؟ رسالت کا کیا تھا۔ کس کا؟ بلند آواز سے کس کا؟ رسالت کا۔ پیدائش کا انکار نہیں کیا تھا، رسالت کا انکار کیا تھا۔
اور رسالت کا انکار کر کے وہ جہنم کے حقدار بن گئے۔ اور جنہوں نے رسالت کا اقرار کیا اور رسالت کو دل سے مانا، ایمان سے مانا، رب کائنات کی قسم، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرا رب کہتا ہے تم نے رسالت کا اقرار کیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ، تم سے میں راضی ہو گیا اور مجھ سے تم راضی ہو۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسالت کا اقرار کیا۔ رسالت کا اقرار کیا ہے؟ جنہوں نے رفع الیدین سے نماز پڑھی، سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی، جنہوں نے نماز محمدی پڑھی، جنہوں نے رسالت کا اقرار کیا، انہوں نے قرآن کو اپنا منہج بنایا اور کہا کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں حلال مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے اور اس کی دعوت محمد رسول اللہ نے دی ہے، سود سے مجھے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، یہی تو ہے۔ سود سے بچنا کیا ہے؟ مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا۔ سود سے بچنا کیا ہے؟ مرحبا یا رسول اللہ۔ یہی تو وہ خوشی ہے کہ محمد رسول اللہ آگے۔ آج آپ اپنی بیٹی کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، میں اپنی بیٹی کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں۔ رب کائنات کی قسم، میری بیٹیوں کی شادی ہوئی بھی ہے، جب وہ آتی ہیں میں کھڑا ہو کر ان کا استقبال کرتا ہوں اور دروازے تک جاتا ہوں۔ اور میں کیوں جاتا ہوں؟ مجھے پتا ہے مرحبا یا رسول اللہ آگے پیدا ہو گئے، آپ کی رسالت کا میں نے انکار کیا ہے، اور یہ دعوت مجھے کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول نے۔ اور اللہ کے رسول جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو لوگ اپنی بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور دفن کرتے تھے۔ اور ایسے بھی لوگ آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور دفن کیا، گڑھا کھودنے میں بھی اس نے میری مدد کی، میں نے جب اس کے سینے پر چٹان رکھی مجھے کہا ابا جان مجھے چھوڑ دے، میں لوگوں کے برتن گھروں میں کام کروں گی، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ یہ بیٹی کو توہین سمجھتے تھے۔ آج بیٹی کو ہم مسلمان اپنی عزت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یہ کیا ہے؟ مرحبا، یہی تو مرحبا یا رسول اللہ، یہی تو مرحبا یا رسول اللہ ہے کہ ہمارا والد فوت ہو جائے ہم جائیداد کے اندر اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں۔ یہ کیا اقرار ہے؟ یہ رسول اللہ کے پیدائش کا، رسول اللہ کے آنے کی خوشی ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں؟ میرا سوال ہے مرحبا یا رسول اللہ ہے یا نہیں؟ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ آج کے دن سبھی کو خوشی ہے ابلیس کے سوا۔ مجھے یہ بتاؤ، جب 12 ربیع الاول تھا، 12 وفات کا دن تھا، سوار کا دن تھا، اور صبح کے وقت ماں جی عائشہ صدیقہ جب اپنے حجرہ مبارک سے آپ مسجد کے اندر تشریف لائیں، سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ کی لخت جگر، آپ کی لخت جگر جن کو الفاطمہ تو بیزا منی کہا، وہ دروازے آپ آئیں پاس بیٹھی ہیں، فرمایا فاطمہ یہ جو 2 لال ہیں ان کو تنگ نہ کرنا، تیرے بابا کا دل جو ہے یہ خون و خون ہوتا ہے، ان کو راضی رکھنا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کے کان میں کہا کہ میں جانے لگا ہوں، بیٹی رونے لگ گئی۔ پھر مختصر ٹائم یہ ہے، 1 منٹ کے اندر بات یہ کر دوں، آپ نے بیٹی کو یہ دوبارہ یہ کہا بیٹا میرے بعد میرے خاندان کے اندر سے سب سے پہلی ملاقات میرے ساتھ کس کی ہوگی؟ اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اور جب یہ بات کہی حضرت فاطمہ الزہرا ہنسنے لگ گئیں، مسکرانے لگ گئیں، اور 6 مہینے حضرت علی فرماتے ہیں کہ 6 مہینے حضرت فاطمہ میرے ساتھ زندہ رہی، میں نے ایک دن بھی اسے خوش نہیں دیکھا، اور میں نے خوشی مناتے ہوئے ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہم نے ہنستے کھیلتے نہیں دیکھا۔ اور 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھرام مچا ہوا ہے، صحابہ کرام رو رہے ہیں،
سارے صحابہ رو رہے ہیں، ماں جی عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں، آج میرے سر کا سرتاج اجڑ گیا، آج جو ہے میرا خامن دنیا سے چلے گیا، صحابہ اکرام رو رہے ہیں، آج ہمارے پیر و مرشد چلے گئے۔ وہاں پہ خوشیاں منانے والے شیطان اینڈ کمپنی تھی، اور وہاں بھنگڑا ڈالنے والے، وہاں خوشیاں کرنے والے، وہاں حلوے کھانے والے، وہاں پر جھنڈیاں لہرانے والے، وہاں طبلہ بجانے والے، رب کائنات کی قسم یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا حضرت ابراہیم کے فوت ہونے کے بعد، جنہوں نے کہا تھا ان کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ کوثر نازل فرما کے یہ کہا تھا اب تک یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کی اولاد ہے، آج میں بھی محمد رسول اللہ کا روحانی بیٹا ہوں، آپ بھی روحانی بیٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم اللہ کے نبی کے کیا ہیں؟ روحانی بیٹے ہیں۔ انشاءاللہ یہی موضوع اگلے جمعے پر چلے گا، اور اگلے 2 جمعے انشاءاللہ بڑے اہم جمعے ہیں، آپ تشریف لائیں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ بیان رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیوں، بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین۔ اور اس کے علاوہ راجہ اظہر صاحب جو ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں، وہ وہاں چلے گئے ہیں، تو ان کا سانس جو ہے وہ بھی بہت تنگ ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان مختصر یہ ہے، انشاءاللہ یکم سے ہم یہاں پر اس مسجد کے اندر الحمدللہ جامعہ کا آغاز اور کلاس لگنے والی ہے، آپ اپنے بیٹوں کو آپ بھیجیں۔ اس کے علاوہ 1 مہینے کی تنخواہ بھائی ہارون صاحب ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان ہیں، ان کی جو رفت ٹرسٹ ہے ان کی اہلیہ محترمہ کے نام پر، اس رحمت ٹرسٹ کی طرف سے 1 مہینے کی تنخواہ قاری صاحب کی انہوں نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ۔ ان کے علاوہ وہ تنخواہ دینی ہے، آپ اپنی زکوٰۃ سے، اپنے صدقات سے انشاءاللہ میدان محشر پہ ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ جو ہے عبدالحمید صاحب ہیں، چودھری ارشد صاحب ہیں، چودھری ناصر صاحب ہیں، یہ کمیٹی کے ممبر ہیں اور بہترین کمیٹی ہے، صالح کمیٹی ہے۔ آپ ان کے پاس اپنی رقم جمع کریں زکوٰۃ صدقات سے، تاکہ دین اسلام کا ہم کام ایسن انداز کے اندر ہم اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔